السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 3 پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، ایک یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ ارکان خمسہ عزیز طلبہ اسلام کے لیے بمنزل پیکر محسوس کے ہیں، نیز یہی وہ خاص امور ہیں جو بذات مطلوب ہیں، اور ان کی فرضیت کسی عارض کی وجہ سے اور کسی خاص حالت سے وابستہ نہیں ہیں، بلکہ یہ دائمی ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء فکان یعجبنا ان یجیء الرجل من اہل البادیۃ العاقل فیسألہ ونحن نسمع۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم کو ممانت کر دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھیں، تو ہم کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی سمجھدار بدو یا بدوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھے اور ہم سنیں۔ فجاء رجل من اہل البادیۃ، ایک آدمی بدوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال یا محمد، اس نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتانا رسولک، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا، فزعم لنا انک تزعم، اس نے ہم سے بیان کیا کہ تمہارا کہنا ہے، ان اللہ ارسلک، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قال صدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ٹھیک کہا۔ قال، بدوی نے کہا، فمن خلق السماء، قال اللہ، کہ کس نے آسمان کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے۔ قال، اس نے عرض کیا، فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال اللہ ارسلک۔ اس کے بعد اس بدوی سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پس قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا اور زمین بنائی اور اس پر پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے تم کو بھیجا ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بے شک مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ وزعم رسولک ان علینا 5 صلوات فی یومنا و لیلتنا، قال صدق، پھر اس نے کہا کہ تمہارے اس قاصد نے ہمیں یہ بھی بیان کیا کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اس نے ٹھیک کہا۔ قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس بدوی نے کہا تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی، کیا ہاں یہ درمیان سے دیکھیں۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قسم ہے اس ذات کی آپ کے بھیجنے والے کی، کیا اللہ ہی نے آپ کو ان نمازوں کا بھی حکم دیا؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ وزعم رسولک ان علینا زکاۃ فی اموالنا، اور پھر بدوی نے کہا کہ آپ کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی مقرر کی گئی ہے۔ قال صدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔
قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، بدوی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ آپ کو بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ قال، بدوی نے کہا وزعم رسولک ان علینا صوم شہر رمضان فی سنتنا، آپ کے قاصد نے یہ بھی بیان کیا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہیں۔ قال صدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس نے سچ کہا۔ قال، بدوی نے کہا فبالذی ارسلک اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا، امرک بہذا، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، قال، آپ کے بدوی نے کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا کہ بے شک ہم پر بیت اللہ کا حج ہے جس کو استطاعت ہو، یعنی مکہ پہنچنے کی استطاعت جو رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے۔ قال صدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ قال، بدوی نے کہا ثم ولا وقال، پھر وہ اعرابی چل دیا۔ وقال والذی بعثک بالحق لا ازید علیہن ولا انقص منہن، اور چلتے ہوئے اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں ان میں نہ کوئی زیادتی کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن صدق لیدخلن الجنۃ، اگر یہ صادق ہے کہ اگر یعنی سچ کہا تو ضرور جنت میں جائے گا۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں اسی کے بارے میں یہ بدوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا تھا۔ باقی جو یہ کہا کہ یعنی کہ میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کی اس تعلیم اور ہدایت کا پورا اتباع کروں گا اور اپنی طبیعت اور اپنے جی سے اس میں کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا یہ پیغام جوں کا توں اپنی قوم کو پہنچاؤں گا اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان احادیث مبارکہ کی صحیح روح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔